السلام علیکم ایوری ون، رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید اور رمضان کی آپ سب کو بہت ساری مبارکباد. اور ماشاءاللہ سے ہم تیسرے روزے میں داخل ہو گئے ہیں الحمدللہ. بالکل اس طرح سے ہے اور اسی طرح سے مجھے لگتا ہے جو پاک مبارک اور برکتوں والا مہینہ ہوتا ہے نا اس کے گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے. ایسے ہی ہے اور بہت مزہ آ رہا ہے مجھے لگتا ہے ٹرانسمیشن کر کے. ایک پاک محفل سجائی جاتی ہے جس میں تلاوت قرآن پاک ہوتی ہے، حمد باری تعالیٰ ہوتی ہے، نعتیں مقبول ہوتی ہیں اور جو بھی سوالات ہوتے ہیں ان کا باقاعدہ طور پر علماء کرام سے جواب دیا جاتا ہے. بالکل ایسی ہے. تمام احباب کو میری جانب سے بھی السلام علیکم. آپ کو تیسرا روزہ بہت 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 مبارک ہو اور دعا یہ ہے کہ آپ یہ پورا رمضان ایمان اور احتساب کے ساتھ تمام روزے رکھیں اور یہ رمضان آپ کے لیے باعث بخشش اور باعث نجات بنے اور اللہ کے حضور ہمارا سفارشی کے طور پہ پیش ہو. تو اپنی نشریات اور اس محفل کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے پاس 2 بائکس موجود ہیں. ایک فرائی چکس کی جانب سے بھیجی گئی ہے اور ایک رحیم سٹور کی جانب سے بھیجی گئی ہے اور یہ بطور عید گفٹ انشاءاللہ ہم آپ تک پہنچائیں گے. اور نشریات کا باقاعدہ آغاز میرا خیال ہے کہ کلام باری تعالیٰ سے کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظہ قاریہ عائشہ حنیف جعفری اور یہ اپنی خوبصورت آواز میں ہمیں کلام باری تعالیٰ پڑھ کر سنائیں گی. جی بیٹا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول وقرن في بيوت فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في موبائل پہ کھول دیں. وقال
وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور صدق الله العظيم जज़ाकिल्लाह इंतहाई खूबसूरत महसूर कुन आवाज़ थी और लिटरली एक समा बंध गया था ऐसा लग रहा था कि आंखों से अभी आंसू निकलना शुरू हो जाएंगे बिल्कुल ऐसे ही है और मैं इस बच्ची को जो है दाद देना चाहूँगा क्योंकि मेरा ख्याल है गालिबन पहली बार आयशा टीवी के बहुत सामने खूबसूरत आपने पढ़ा पढ़ी है, माशाल्लाह बहुत से। खूबसूरत आपने पढ़ा। और दूसरा मैं एक चीज़ बताता हूँ कि होता ये है कि जब आप किरात कर रहे होते हैं तो बहुत से अल्फाज को याद रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि नॉर्मली जब आप पढ़ रहे होते हैं तो एक और अंदाज में पढ़ रहे होते हैं। तो बेटा इसके लिए सबसे अच्छा हाल ये है कि आप जो भी तिलावत करने लगो वो सामने रख लो और उससे ये है कि अगर कहीं पे आपका कोई लफ्ज़ मिसप्लेस भी हो तो आपके सामने वो पढ़ा हुआ मौजूद हो। लेकिन बहुत ही खूबसूरत आपने पढ़ा। मैं कहती हूँ अप्रिशिएट करना चाहिए जो बच्ची को इतना ही खूबसूरत तरबियत दे रहे हैं और बहुत प्यारी आवाज़ है और उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज किया जा रहा है। तो मुझे लगता है डिस्कशन की तरफ बढ़ना चाहिए। बिल्कुल ऐसी है। मेरा ख्याल है कि सबसे पहले हम अपने जो मेहमानान ग्रामी हैं उनका तारुफ करवाते हैं। मेरे दाईं जानिब मौजूद हैं अलामा करामत अब्बास हैदरी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रमज़ान मुबारक हो आपको। आपको भी सर वेलकम टू द ट्रांसमिशन। थैंक यू वेरी मच।
علامہ کرامت عباس حیدری صاحب سے انشاءاللہ ان کے علم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مختلف سوالات کریں گے، اور جو آپ لوگوں کے سوال ہیں ان کو بھی علامہ صاحب تک پہنچائیں گے اور اس پہ علامہ صاحب کی رائے لیں گے۔ اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں حامد رضا قادری صاحب، نعت خواں ہیں اور اپنی خوبصورت آواز میں ہمیں جو ہے نعتیں بھی سنائیں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے سائٹ پہ ہے شہزادہ حسنین صاحب جو کہ منقبت خواں ہیں۔ ٹھیک ہے، نشریات کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ علامہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی میرے رمضان کیسا گزرا؟ جی شکر ہے مالک کا، رمضان ماشاء اللہ ٹھنڈا بھی ہو گیا؟ جی ہاں الحمدللہ، رحمت کا مہینہ ہے۔ ابھی کیا کہتے ہیں کچھ 2-3-4 سال پہلے ہی بڑا لمبا روزہ ہوتا تھا اور جون جولائی کے روزے تھے، ایسے اب اس کی نسبت تو بڑا ایک خوبصورت جو ہے۔ ہاں جی، عبادات کا موسموں سے تعلق نہیں ہوتا، عبادات کا تعلق اطاعت سے ہوتا ہے۔ گرمیوں میں مومن روزے رکھتے ہیں اور ماشاءاللہ اب تو موسم ہی اچھا ہو گیا۔ ٹھیک ہے علامہ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ علامہ صاحب ہم نے جو پچھلے 2 دن ٹاپک پہ بات کی، ایک تو تھا کہ جی رمضان کا استقبال کس طرح سے کیا جائے اور سحر و افطار کے حوالے سے کہ سحر میں کیا کیا جائے، افطار میں کیا کیا جائے۔ سحر کے حوالے سے میں تھوڑا سا آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ ہم نے یہ جو ہمارے یہاں پہ مختلف مکتبہ فکر کے علماء آئے ان سے بھی پوچھا کہ سحر کا اصل وقت کیا ہے اور افطار کا اصل وقت کیا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ اس میں جلدی کرتے ہیں اور بہت سے لوگ اس میں دیر کرتے ہیں۔ تو میں چاہ رہا تھا اس میں آپ کا بھی جو ہے آپ کی رائے بھی ہے وہ ہم شامل کر لیں، تاکہ ہر طرح کے لوگ جو ہے سن رہے ہوتے ہیں، تو ہر طرح کے لوگوں کے جو سوال ہیں وہ ان کو ان کا جواب ملے۔ دیکھیے، چونکہ ہمارے ہاں الحمدللہ سارے مسلمان بھائی قابل عزت ہیں، قابل حرمت ہیں، لیکن اپنے اپنے عقائد ہیں، اپنے اپنے مسالک کا ایک طریقہ کار ہے، اور اصل جو چیز ہے وہ تو اللہ کا قرآن ہے۔ بالکل ایسے ہی، ٹھیک ہے، چاہے وہ اہل تشیع ہیں، اہل سنت ہیں، دیوبندی ہیں، اسی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن فائنل جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے، جس کو چیلنج نہیں ہے، وہ لا ریب بے عیب کتاب ہے۔ سورہ البقرہ میں سرین طور پر اللہ نے بتا دی ہے، اس کا وقت بتا دیا۔ ٹھیک ہے، اب آگے ہوا کیا کہ جی جب تک صبح کی سفید تھاری ہلکی سی نمودار نہ ہو جائے، اور پھر افطار میں لیل کا لفظ استعمال ہوا ہے، آپ نے رکھنا ہے سحری سے لیل تک۔ اب لیل جو ہے وہ اندھیرا چھا جانے کا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس میں بات 10 منٹ آگے یا پیچھے کی نہیں ہے، بات اللہ کے قرآن کی ہے کہ اللہ کا قرآن اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ جہاں لیل ہے وہاں لیل ہے، مغرب کا وقت الگ ہے، فجر کا وقت الگ ہے، ظہر کا وقت الگ ہے، عصر کا وقت الگ ہے، لیکن جب لفظ لیل استعمال ہوگا، مثال کے طور پر قرآن میں فرمایا گا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اذَا سَجَىٰ، قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے، وَاللَّيْلِ اذَا سَجَىٰ، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ تو اب لیل کو یہاں رات کہا گیا۔ پھر اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، پاک ہے وہ ذات جو لے گی راتوں رات اپنے حبیب کو، وہاں بھی لیل رات ہے۔ تو جتنی آیات میں لفظ لیل استعمال ہوا ہے اس سے مراد رات ہے، اندھیرا ہے، اس سے مراد دن نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے میں بات کر چکا بغیر کسی مسلمان بھائی کی دل شکنی کیے بغیر یا کسی پر اپنی فتح کا جھنڈا گاڑے بغیر، ہمیں محبت سے چلنا ہے، ہمیں ایک دوسرے سے مل کے چلنا ہے، چھوٹے چھوٹے اختلافات کو بیٹھ کر اچھے طریقے سے اچھے الفاظ کے ساتھ ہم اس کا حل کر سکتے ہیں، نہ کہ ہم اس پہ فتویٰ بازی شروع کر دیں، نہ کہ ہم ایک دوسرے کو نعوذ باللہ 5 یا 10 یا 15 یا 20 منٹ کے معاملے میں ایک دوسرے کو یہ کہہ دیں کہ یہ شریعت کا، یہ اس چیزوں کی ضرورت ہے۔ بڑے اچھے انداز میں علامہ کرامت عباس حیدری صاحب نے جواب دیا، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے بہت سے دوست اہل تشیع ہیں، بہت سے دوست دوسرے اسکول آف تھاٹ کے ہیں، ہم ایک دوسرے کے جو نظریات ہیں اس کا احترام کرتے ہیں۔ جب ہم ساتھ ہوتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم کوئی 2-4 منٹ لیٹ بھی کھول لیتے ہیں، اور کئی بار سحری اور افطاری میں اسی طرح کے معاملات ہیں۔ اس وجہ سے علامہ صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ اس کو لے کے کوئی بحث، بلکہ یہاں تک بھی حوالہ ملتا ہے سیاستہ سے بات کریں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین جو ہیں وہ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد افطار کرتے تھے، یہاں تک بھی حوالہ بالکل ایسی ہے۔ رمضان محبتیں بانٹنے کا نام ہے، ایک دوسرے کو سننے اور سمجھنے کا نام ہے۔ یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اس محفل کا سلسلہ یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ سب کو رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ آج کا دن بہت مبارک اور باسعادت ہے، کیونکہ آج نبی الآخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پیاری لاڈلی شہزادی کونین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت مبارک کا دن ہے، اور اسی سلسلے میں بات کریں گے ہم سیدۃ النساء العالمین کی ابتدائی پرورش اور تربیت کے حوالے سے بات کریں گے، اہل بیت پر بھی روشنی ڈالیں گے، اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ علی صاحب، اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمیں ڈاکٹر وقاص جعفر صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے آپ سے ہی
جو ہے آغاز کرتے ہیں کہ ہمیں اہل بیت کے حوالے سے بتائیں اور ان کی ابتدائی زندگی اور ان کی فضیلت اور ان کی سیرت کے حوالے سے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ۔ آج بڑا ہی متبرک دن ہے کہ آج سیدہ کائنات البتول الزہرا خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام علیہا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بھی آپ نے انٹروڈکشن میں بتایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے لاڈلی اور سب سے چہیتی شہزادی، سب سے چھوٹی شہزادی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم مثل آپ اپنے کردار میں، اپنے گفتار میں جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم شکل تھیں۔ آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری میں روایت آتی ہے کہ سب سے زیادہ حضور کے ساتھ آپ کا کردار، اخلاق اور گفتار وہ جو ہے وہ دونوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے وہ مماثلت کرتے تھے ماشاءاللہ۔ تو ان کا آج یوم وصال ہے۔ ظاہر ہے جی آج بہت متبرک دن ہے اور سیدہ کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے، اور کیونکہ آپ خاتون جنت ہیں، جب آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ جائیں گی جنت میں تو آپ جب پل صراط سے گزر رہی ہوں گی تو حکم ہوگا سب لوگوں کو کہ اپنی نظریں جھکا لیں کہ سیدہ کائنات جو ہیں وہ جنت میں داخل ہو رہی ہیں۔ تو ان کے لیے یہ ہمارے لیے باعث رحمت ہے، باعث فضل، باعث برکت ہے کہ آج ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو جس طرح آپ نے یہ سوال کیا اس میں اہل بیت کی ابھی ڈسکشن کریں گے، ابھی تو ہم صرف سیدہ کو میں چاہتا ہوں کہ پہلے ہم ان کو خراج تحسین پیش کریں۔ کرنے سے پہلے میں یہاں پہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ میں نے غلطی سے ولادت کا دن کہہ دیا کہ یوم وصال ہے آج، تو میں اس کے لیے معذرت چاہتی ہوں۔ آپ اپنی بات کو کنٹینیو رکھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے جیسے اپنا سوال کیا کہ سیدہ کا بچپن، آپ کی جوانی اور آپ کی میرج لائف، آپ کی اپنے حسنین کریمین کے ساتھ جو زندگی، ایک بطور ماں، بطور بیوی، بطور بہن، بطور بیٹی، یعنی چاروں کردار جو آج آپ فی زمانہ تربیت کے لیے لے سکتے ہیں، اس میں سیدہ کائنات آپ کو مشعل راہ نظر آئیں گی، آپ کو ہراول دستے میں نظر آئیں گی۔ تو آج امت مسلمہ کو، خصوصاً ہماری خواتین کو جو ہے وہ جاننے کی ضرورت ہے کہ سیدہ کون ہے۔ اور میں اس میں ایک اہم بات اپنے ابتدائیہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ کل بھی جیسے ہم ڈسکشن کر رہے تھے، آپ نے کہا ماڈرنزم وغیرہ کی بات، تو ہمیں اپنے ہیروز کو سیٹل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے نوجوان نسل کو بتائیں کہ ہماری جو اپنا اسلاف کون ہے، ہمارے ہیروز کون ہیں، ہماری ہیروئنز کون ہیں، جو ہمارے رول ماڈل ہیں۔ اب تو عورتوں کے اندر اگر آپ دیکھیں گی تو آپ کو سر فہرست جو ہیں، جن عورتوں، جن خواتین کا تذکرہ آپ کو ملے گا، جن کی آپ کو اسوہ حسنہ آپ کو ملے گا، ان میں سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نظر آئیں گے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ کرامت عباس حیدری صاحب کو بھی اسی میں شامل کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ کتنی خوبصورت جو ہے انہوں نے ابتدائیے میں بات کی۔ سر، اہل بیت کو لے کے بہت سے لوگ مطلب کہ مختلف باتیں کرتے ہیں، اہل بیت میں کون کون لوگ شامل ہیں؟ پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں۔ چلے دیکھیے، میں نے پہلے آپ کو عرض کیا کہ ہمارے ہاں مسالک کے اندر مختلف بحثیں ہیں، اس پہ مختلف رائے ہیں، اپنے اپنی آیات مبارکہ کی تفسیر میں، اس کے ذیل میں بہت سی باتیں ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن مجید ایک لا ریب، لا فانی، بے مثل کتاب ہے جسے کوئی چیلنج نہیں ہے۔ بے شک۔ آیت تطہیر جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، سورہ احزاب مدنی سورہ، حبیب ہم نے آپ کو اور آپ کی اہل بیت کو ایسے پاک رکھا ہے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ بے شک۔ اچھا، کیا نہیں، یہ بڑا خوبصورت لفظ ہے احتیاط کا، کیا نہیں ہے، رکھا ہے۔ کسی چیز کو پاک کرنا اور ہے اور کسی چیز کو پاک رکھنا اور ہے۔ بالکل۔ اچھا، اب میں تھوڑا اس کے شان نزول پہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ قرآن مجید کے حصے ہیں، تنزیل الگ ہے، تعویل الگ ہے، آیات محکمات الگ ہیں، متشابہات الگ ہے، یہ الگ الگ ساری چیزیں۔ یہ جو سورہ ہے، سورہ احزاب مدنی سورہ ہے، اور اس آیت کے بارے میں تمام علماء حقہ نے جو اس کی تفسیر بیان کی ہے اور تفصیل بیان کی، اس میں یہ ہے کہ جب بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا نے ان کے گھر میں، بی بی کی چادر میں، جب آقا نامدار خاتم النبیین میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے، میں کہتا ہوں لمبا نہ کروں تاکہ بات زیادہ ہو جائے، آپ تشریف لائے تو آپ نے اپنی
प्यारी बेटी से कहा कि मुझे आपकी चादर चाहिए। और यहाँ हिजाब और पर्दे की इज्जत और हुर्मत ये है कि बीबी ने उस वक्त तक अपने बाबा को चादर नहीं दी जब तक अंदर जाकर पहले अपना सर किसी और चादर से नहीं ढांका। यानी एक लम्हे के लिए भी सैयदा कायनात ने मेरे आका के सामने, हालांकि कोई कबाहत नहीं है, उसके बावजूद भी पहले अंदर गई, दूसरी चादर रखी, कहा बाबा लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर को यूं नहीं ओढ़ा, ये बड़ी समझने की बात। डॉक्टर साहब चादर को ऐसे ओढ़ा और आप तशरीफ फरमा हुए। तो कुछ देर के बाद जनाब अली अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और कहा कि सैयदा मुझे घर से अपने आका की खुशबू आ रही है। तो आपने कहा यकीनन बैठे। कहा या रसूलल्लाह मैं हाजिर हो सकता हूँ, इजाज़त है? भाई बाद में है, पहले आका है, पहले रसूल अल्लाह, मनसब जलीला की बात। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, ये सिर्फ मोहम्मद नहीं, रसूल ही रसूल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ अली आ जाए। थोड़ी देर के बाद जनाब हसन तशरीफ लाए। उसी तरह कहा कि मुझे घर से नाना पाक की और बाबा की खुशबू आ रही। गए, इजाज़त ली, शामिल हो गए। सरकार इमाम हुसैन तशरीफ लाए, गए, इजाज़त ली, शामिल हो गए। अब जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया बाबा जान मैं भी। कहा फातिमा आज का इजलास तो आप ही के दम से है। बेबी भी तशरीफ फरमा। अब जब ये किस्सा में पंजतन तशरीफ आवर हुए, वैसे तो ये सारे पाक है, मुहावरतन कहा जाता है जो चादर की बात, तो वहाँ पर मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि रिवायत मिलती है बीबी उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उम्मुल मोमिनीन, हमारे लाखों सलाम, बीबी ने फरमाया या रसूलल्लाह मैं किस्सा में आ सकती हूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया उम्मे सलमा आप खैर पे हो। यानी उनके खैर पे होने की दलील दी। नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, अगर किसी कोई जाहिल यहाँ ये कहे तौहीन करे तो वो तौहीन आमेज़ नहीं लफ्ज़। पाक रसूलुल्लाह ने बीबी उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को उम्मुल मोमिनीन पर खैर पर होने की सनद अदा की। तो जिससे रसूल खैर पर होने की सनद अदा कर दे, किसी जाहिल की जहालत उनकी इज्जत में कोई फ़र्क नहीं आ सकता। खैर, तो जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पूछा, जो हदीस के लफ्ज़ है, या अल्लाह अल्लाहुम्मा मन ताहतुल किसा, ऐ मेरे अल्लाह चादर के नीचे कौन है? भाई घर के आते जाते हैं, वही लेकर आते हैं, चक्की चलाते हैं, झूला झुलाते हैं, तो क्या जिब्रील को इल्म नहीं था? इल्म था। ऐसा हो नहीं सकता कि जनाब जिब्रील अमीन को इल्म ना हो, लेकिन शरअन और अकलन दलील चाहते थे, तारुफ चाहते थे। अब तारुफ करवा रहे, हम फातिमा, तो इसमें फातिमा है, वह अबूहा उसका बाप है, वह बालूहा उसका शोहर है, वह बनूहा उसके बेटे हैं। यानी आज इसमें सैयदा है, सैयदा के बाबा है। आज ये नहीं कहा रसूल अल्लाह है, सैयदा के बाबा है। आज ये नहीं कहा कि अली वली बरहक, आज सैयदा के शोहर है, इसमें सैयदा के बेटे हैं। अब इससे हमें ये चीज़ मिलती है कि चादर में, ततहीर में ये 5 शामिल है, इसमें छठा कोई शामिल नहीं। लिहाजा जो अहादीस के अल्फाज हैं, जो आयत के अल्फाज हैं, उसमें यही अहले बैत, मैं इसमें ये अर्ज़ करना चाहता हूँ। और आज जनाब सैयदा के हवाले से मैं अगर अर्ज़ करूँ तो वो कहना बजा होगा कि उम्मे अबीहा आपको कहा गया, मरकज़ हैं, और पूरी कायनात में वाहिद जनाब आदम से लेकर कायनात के आखिरी इंसान तक वाहिद मेरा रसूल है जिसकी नस्ल ताहिर, जिसकी औलाद मुबारक जनाब सैयदा से है। इसकी दलील सूरह कौसर, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वनहर इन्ना शानियाका हुवल अब्तर। हबीब हमने आपको कौसर अता की। और मैं डॉक्टर साहब की मौजूदगी में तमाम आलम इस्लाम तक हाथ उठा के नहीं, हाथ छोड़कर मोहब्बत से ये पैगाम देना चाहता हूँ, रमज़ान मोहब्बत का नाम है, लड़ाने का नाम नहीं है। अफसोस मिंबर रसूल को हमने दंगल बना दिया, हमने इसको नसीहत और वहज़ पे नहीं रखा। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ जनाब अली हमज़ा साहब, और वो ये है, ना मांगने वाले रसूल को भी मुसल्ले पे बतूल को मांगना पड़ा। जिस रसूल ने आज तक कुछ नहीं मांगा ना, उसे 2 हस्तियाँ मांगना पड़ी। फ़ारान की चोटी से अली इब्न अबी तालिब को मांगा, वजअल मिन लदुनका सुल्तान नसीरा, और मुसल्ले पर जनाब सैयदा को मांगा। यानी अल्लाह के पाकीज़ा इख्तियार में ये वो 2 नेमत कुबरा थी, जनाब अली अलैहिस्सलाम और बीबी सैयदा, जिसे रसूल अल्लाह ने मांगे। क्या बात है जी, क्या बात है। यहाँ पे हम अपनी महफिल में एक मनकबत जो है वो शामिल करते हैं, और मैं दावत दूंगा शहज़ादा हसनैन को, माशाल्लाह इनका नाम भी बड़ा खूबसूरत है, तो आप अपने खूबसूरत अंदाज में हमें मनकबत सुनाएं। बाखुदा हाकिमाए
زہرا باخدا حاکم کون و مکان زہرا دہنے آیات میں قرآن کی زباں ہے زہرا مصرائے حضرت چشتی میں نہاں ہے زہرا دی ہیں شبیر تو شبیر کی ماں ہیں زہرا دی ہیں شبیر تو شبیر کی ماں ہیں زہرا کیا حق کی تبلیغ کے پیغام میں کیا رکھا ہے یہ جو ہٹ جائیں تو اسلام میں کیا رکھا ہے باخدا حاکم کون و مکان زہرا عقیدت کی نظر کے مصرع لب پیغمبر آخر کا وظیفہ زہرا چشم قرآن سے جو دیکھو تو صحیفہ زہرا عصمت و عفت و حکمت کا خزینہ زہرا اور اب تو معبود کے ماں بین وسیلہ زہرا کیا اس وسیلے کی اگر راہنمائی نہ ملے تو خود رسولوں کی دعاؤں کو رسائی نہ ملے بخدا حاکم کون و مکان ہے زہرا فرض تہذیب عقیدت کو نبھانا ورنہ عقر آیا کی طرح سر کو جھکانا ورنہ عظمت مادر حسنین بتانا ورنہ اور بے اجازت درے زہرا پہ نہ جانا ورنہ حق نے بخشی ہے جو توقیر وہ جا سکتی ہے اور ملک الموت تجھے موت بھی آ سکتی ہے باخدا حاکم ویلکم بیک ناظرین، رمضان کی اس خصوصی نشریات میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہاں پر ہم حامد رضا قادری صاحب کو درخواست کرتے ہیں کہ اس محفل میں اپنی آواز سے جادو بکھیریں اور ہمیں نعت رسول مقبول سنائیں۔ کرم کا مقصد سخا کا مرکز، کرم کا مخزن سخا کا مرکز، عطا سراپا جناب زہرا، نبی کی صورت نبی کی سیرت
نبی کا نقشہ جناب زہرا نبی کی صورت نبی کی سیرت نبی کا نقشہ جناب زہرا کرم کا مخزن سخا کا مرکب تمام حوریں کنیز کی غلام ان کے سبھی فرشتے تمام حوریں کنیز ان کی غلام ان کے سبھی فرشتے مگر چلاتی ہے خود ہی چکی مگر چلاتی ہے خود ہی چکی کرم کا دریا جناب زہرا مگر چلاتی ہے خود ہی چکی کرم کا دریا جناب زہرا نبی کی صورت نبی کی سیرت رسول اعظم کی پیاری دختر شہید اعظم کی پاک مادر رسول اعظم کی پاک دختر شہید اعظم کی پاک مادر جناب شیر خدا کی بانو جناب شیر خدا کی بانو جنا کی ملکہ جناب زہرا نبی کی صورت نبی کی سیرت ہے غیر ممکن کہ ان کے در سے کوئی سوالی بھی آئے خالی ہے غیر ممکن کہ ان کے در سے کوئی سوالی بھی آئے خالی کسی میں جنت کسی میں کوثر کسی میں جنت کسی میں کوثر کسی میں دنیا جناب زہرا نبی کی صورت نبی کی سیرت فدا ہے سائی میں غلام پر درود ان پر سلام ان پر
है साई में गुलामी पर दुरूदी पर सलाम पर है मेरा दोनों जहां में वल्ला है मेरा दोनों जहां में वल्ला फकत सहारा जनाब ज़ाहरा नबी की सूरत नबी की सीरत। सुभानअल्लाह, माशाल्लाह, बहुत बहुत खूबसूरत अल्फाज जो हैं वो बयान किए गए हैं। नबी की सूरत, नबी की सीरत। और क्या बात। इसी बात को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे डॉक्टर वकास साहब ने एक बड़ी खूबसूरत इंट्रोडक्शन में एक बात कही थी कि जैसे हम कल बात कर रहे थे रूट्स के बारे में कि हमें अपनी पहले रूट्स ठीक करने की ज़रूरत है, तो जो आपने एग्जाम्पल दिया ना आज वो बहुत ही खूबसूरत है। और हम आकर जिस राह पे गुमराह हो गए ना, जिन लोगों को देख कर हम अपना मशले राह बना रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हम उसी दहाने पर हैं जहाँ पे हम खड़े हैं। तो इसके बारे में सोचना नहीं बनता क्योंकि हमारी रूट्स ही वहाँ से ख़राब है। तो मुझे लगता है इसी बात को यहीं से कंटिन्यू करते हैं और इसी को आगे लेकर चलते हैं। आपने सही फरमाया कि सईदा कायनात, जैसे मैंने कहा कि जैसे कुरान पाक में एक हमें एक हुक्म मिला कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आपके लिए बेहतरीन नमूना है। अब देखिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी नफ्से ही मर्द हैं, ठीक है, तो ज़ाहिर है कि बहुत सारी जो औरतों वाले मामलात हैं तो उसके लिए तो गाइडलाइंस चाहिए ना। तो आका अलैहिस्सलाम हुक्म तो दे सकते हैं, लेकिन वो सुन्नत कैसे बनेगी? वो सुन्नत बनाने के लिए अल्लाह ताला ने अज़वाज मुतहरात जो आका अलैहिस्सलाम की जो है वो बीवियाँ उम्महातुल मोमिनीन वो और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादियाँ, ये वो हस्तियाँ हैं जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोल मॉडल के तौर पर, यानी उसवा हसना जो आका अलैहिस्सलाम का है, उसमें जो मर्दों वाला उसवा हसना उसके लिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, और हुज़ूर से तरबियत याफ्ता उसवा हसना जो औरतों ने जिसको अडॉप्ट करना है वो सईदा कायनात सईदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, हुज़ूर की दीगर साहबजादियाँ हुज़ूर की अज़वाज मुतहरात हैं। तो ये वो रोल मॉडल हैं। इसलिए मैंने बात कही थी कि आपको रोल मॉडल चूज़ करने की ज़रूरत है, तो मर्द हो या औरत, उनके लिए दोनों हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा ख़ानदान, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब जो आका अलैहि सलाम की तरबियत में रहे, उनसे हमने सीखना है। अच्छा, ये एक वो चीज़ होगी, ये तो मैंने कर दी। और दूसरी बात जो मैंने बड़ी आपको बतानी थी अहले बैत के हवाले से जो आपने सवाल किया था, उसके लिए ज़रा मैं चाहता हूँ कि ज़रा मैं अपना मौक़िफ़ जो है ज़रूर पेश कर दूँ। देखिए कुरान और हदीस के अंदर ना हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ताल्लुक़दार हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनके लिए 3 लफ्ज़ आए हैं। एक लफ्ज़ आया है क़ुरबा का, यानी कराबतदार, एक लफ्ज़ आया है आले मोहम्मद, और जैसे हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद, और तीसरा लफ्ज़ आया अहले बैत। अब ये तीनों लफ्ज़ जो हैं वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कराबत के हवाले से जो है वो यूज़ हुए हैं कुरान और हदीस के अंदर, ठीक है। जैसे अल्लाह ताला ने ये जो हमने सूरह अहज़ाब पढ़ी, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स मिन अहलिल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा, इसमें अहले बैत का लफ्ज़ आया। और इसी तरह कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजर इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा, इसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला ने फरमाया या रसूल आप कह दें कि मैं आपसे ये जो मैंने तबलीग की है, जो मैंने दीन फैलाया, उसके ऊपर कोई उजरत नहीं मांगता, लेकिन सिवाय इसके कि मेरे कराबतदारों के साथ आप मोहब्बत करें, मवद्दत करें। और तीसरे नंबर पर आले मोहम्मद का लफ्ज़ भी आया, कुरान पाक में भी आया, इस हवाले अहादीस मुबारका में भी आया। तो कहने का मकसद ये है कि इसमें हमें समझने की ज़रूरत है कि इससे मुराद कौन लोग हैं। अगर हम सूरह अहज़ाब का मुताला करें तो पूरा रुकू जो आया वो इससे मुराद जो है ना वो या निसा नबी से शुरू हुई है बात, तो इसमें जो अहले बैत से मुराद जो सीगा इस्तेमाल हो रहा है पूरा वो अज़वाज मुतहरात के लिए हो रहा है, यानी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के लिए हो रहा है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है कि घर वालों में सबसे पहले घर वाली होती है ना, उसी से तो घर वाले बनते हैं। तो अहले बैत से मुराद यहाँ पे अगर हम कुरान का मुताला करें तो पूरी जो लाइन आती है उससे मुराद अज़वाज मुतहरात है। लेकिन अल्लाह ताला ने एक यहाँ पे एक जो है अल्लाह ताला ने हमें एक मैसेज दिया कि जहाँ जहाँ पे सीगा इस्तेमाल हो रहा है ना वो फीमेल का हो रहा है, वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना, आप घरों में ठहरी रहें, ठीक है। तो सारा जो आपको आएगा ना इस पूरे रुकू के अंदर जो मैसेज आएगा
وہ آپ کو فیمیل سیگا استعمال ہوتا ہوا نظر آتا ہے. لیکن اس آیت کے اس ٹکڑے کے اندر جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرمایا, یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سیگا بدل دیا. اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم, کننا نہیں فرمایا, انکم فرما کے اس میں مرد بھی شامل کر دیے, عورتیں بھی شامل کر دی, جمع کا صیغہ بول دیا, تاکہ جو ابہام تھا کہ شاید اس سے مراد صرف ازواج مطہرات ہونی تھی, وہ ابہام اللہ تعالیٰ نے دور فرما کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مرد حضرات ہیں, جیسے حسنین کریمین ہیں, جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں, تو ان کو بھی شامل کرنا تھا. اللہ تعالیٰ نے یہاں صیغہ بدلا, اور سیگا بدل کے, اور پھر آپ دیکھیں جیسے ہی آیت ختم ہوتی ہے دوبارہ جو ہے وہ سیگا جو ہے وہ پھر مؤنث کا آ جاتا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ اہل بیت سے مراد کچھ لوگ صرف یہ نہ لے لیں کہ اس سے مراد صرف ازواج مطہرات ہیں. تو اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں تو اسے ازواج مطہرات کا معلوم ہوتا ہے. لیکن جس طرح ابھی قبلہ نے حدیث پیش کی ہے, یا نجران کے عیسائی جب حضور سے مبالغہ کرنا ہے, اس موقع کے اوپر بھی آقا علیہ السلام فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیت, یہ میرے اہل بیت ہیں. اس کے اندر بھی 5 لوگ شامل تھے, یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ حضرت علی, حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت حسنین کریمین. اب یہاں سے جو پنجتن پاک کی جو ٹرم لی جاتی ہے, تو میرا جو علماء نے بتایا اس کا جو مفہوم آپ کو سمجھ میں آئے گا وہ یہ ہے کہ اہل بیت میں پنجتن پاک کا جو مقام ہے وہ ایک اعلیٰ مقام ہے, اور یہ محبوبیت کا مقام ہے. اٹ ڈزنٹ مین کہ دوسرے لوگ اہل بیت نہیں ہیں, ٹھیک ہے. یعنی یہ کہنا کہ پنجتن پاک ہے, جیسے انہوں نے وضاحت کر دی, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے ناپاک ہیں, معاذ اللہ, وہ بھی پاک ہیں, وہ سارے اہل بیت حضور کے گھر والے ہیں. تو آج جس بات کی ضرورت ہے نا, جس بات کی پرابلم ہے, جیسے اب ہم سیدہ کا جو ہے دن کو ڈسکس کر رہے ہیں, آپ کا وصال منا رہے ہیں, تو یہ پرابلم نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب ہم دوسروں کی نیگیشن کرتے ہیں, دوسروں کو نکال دیتے ہیں, تو اس وجہ سے پرابلم آتی ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات حضور کے اہل بیت میں شامل ہے, قرابت داروں میں وہ شامل ہیں. لیکن میں آپ کو بتا دوں, ذریت کے اعتبار سے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہونے کے اعتبار سے جو مقام سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, وہ کسی اور کا نہیں ہے. اور یہ مقام افضلیت کی وجہ سے نہیں ملا, یہ مقام سیدہ کو قرابت داری کی وجہ سے ملا, محبوبیت کی وجہ سے ملا, کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس صاحبزادی سے سب سے زیادہ محبت فرماتے تھے. تو یہ وہ مقام ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج جو یعنی آپ دیکھیں کہ شیعہ سنی جو اسکول آف تھاٹ کے اندر جو ہمیں مسائل ملتے ہیں, اس کی ریزن یہ ہے کہ جس طرح ابھی انہوں نے وضاحت کر دی کہ سید ام سلمہ کے حوالے سے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ پہلے حق پر ہیں. مراد یہ ہے کہ اس سے ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آپ تو ازواج مطہرات, آپ تو پہلے اہل بیت میں شامل ہیں. یہ ذرا نقطہ نوٹ کرنے والا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ تھے, ان کے حوالے سے کوئی بندہ یہ بات نہ کرے, یہ جسارت نہ کرے کہ یہ اہل بیت نہیں ہے. اس وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت فرما دی, بار بار وضاحت فرما دی کہ ان کے حوالے سے تنبیہ کی ہے کہ یہ اہل بیت ہیں, یہ میرے گھر والے ہیں, یہ میرے قرابت دار ہیں, ان سے محبت کرنی ہے. ڈاکٹر صاحب کی گفتگو کو یہیں سے دوبارہ جوڑیں گے, یہیں سے گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کریں گے. یہاں پہ ایک بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد آپ کو ملتے ہیں.